4 سمٹم اگر کسی کو آئیں، منہ میں زخم بنا ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اسپائسی چیز وہاں پہ لگ رہی ہے، کھانے پینے میں دشواری شروع ہو گئی ہے کہ اب روٹی نہیں نگلی جاتی، بڑی گولی یا کیپسول بھی پھنس رہا ہے، اس کو فوراً چیک کرانا چاہیے۔ منہ میں کوئی السر بنا ہوا ہے یا چھوٹی سی ابھار بنا ہوا ہے یا گردن میں گلٹی بنی ہے ایک سائیڈ پہ، وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے چند ہفتوں سے، تو پلیز فوراً اس کو چیک کروائیں۔ اور زبان کے چھالے، اگر جیسے زبان کٹ جائے، زبان چھالے باکسز بن جاتے ہیں نا، کچھ لوگ چھالیاں وغیرہ جو پان وغیرہ جی کھاتے ہیں، ایگزیکٹلی، آپ ٹیسٹ برڈ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ سمپل چھوٹے چھوٹے السر بننا جو 2 سے 3 دن میں ودن 1 ویک ٹھیک ہو جائے، ان کی امپورٹنس نہیں۔ اوکے، اس کو ایفتھس السر بھی کہتے ہیں، سمپل السر بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم تھوڑے سے ان ایزی ہو کے کھاتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور فون پہ ہوتا ہے تو ہماری زبان ہمارے سے کٹ جاتی ہے تھوڑا سا، تو ایک نارمل ہے۔ کچھ لوگ برکسزم کرتے ہیں، دانت پیستے ہیں، خراٹے لیتے ہیں۔ یہ دانت پیسنا، خراٹے لینا، یہ شو یہ کرتا ہے کہ بندہ بہت انجوائے نہیں کر رہا۔ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف ہز انسٹنکٹس، ہز ہر انسٹنکٹس۔ ہر بندے کا ٹیسٹ، فلیور، انجوائمنٹس، ہابیز علیحدہ ہیں۔ ہم نے فیملی میں ہر کسی کو اس کے مطابق سپیس دینی ہے۔ وہ جیسے ہیپی ہے، ود ان نارمل لمٹس، ود ان ریلیجیس لمٹس، فل سپیس دیں سو دیٹ ہی کین گرو، ہی کین ایکسپریس ہم سیلف۔ ایسے کرنے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر ہم ریلیکس نہیں ہوں گے تو سٹریس لیول بڑھے گا، اسٹیرائڈ بڑھے گا۔ سر یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، شیشہ بھی کاز کرتا ہے جو شیشے وغیرہ پیتے ہیں لوگ؟ اسموکنگ سے وہ تو 10 ٹائم برا ہے۔ جس بھی چیز سے اسموک اٹھتی ہے، کول کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ، پولوشن کو ایکسپوز ہونے والے، بائک کے اوپر ماسک نہ لگانا اور ہیلمٹ بھی نہ لگانا لائف کو انڈینجر کرتا ہے، ان سے چانسز بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب آفس پہنچیں تو اچھا سا گلے اور نوز کو فلش کر لیں، اس کو جیسے وضو کرتے ہیں پراپرلی کر لیں، اور سارا دن پانی پیتے رہیں، کوئی بھی چیز وارم لیتے رہیں، اور جب گھر پہنچیں تو پھر تو فرض ہے، ضروری ہے کہ اچھا سا وضو کریں یا باتھ لے لیں اور کوئی چیز وارم پی کے سوئیں۔ یہ جو آپ وارم پینے والی بات ہے، کچھ بھی گرین ٹی، پانی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ اس سے بلڈ سپلائی اس ایریا کی بڑھ جاتی ہے۔ وہاں پہ جتنے بھی کیمیکل، ٹاکسک کیمیکل لگے ہوئے ہیں، غلطی سے سگریٹ پی لی ہے چلیں جی، تو اس نے فوراً کلی کر لی ہے، وارم چیزیں لے لیا، تو کم از کم 30% افیکٹ ڈیلیٹ کر دی ہے اس نے۔ تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے۔ کوشش تو کریں اوائڈ کرنے کا۔ اویئرنیس ہی بہتر آنسر ہے۔ جو چیزیں، کیونکہ 30% لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہر فیملی میں ایک بندہ ہوتا ہے جو 100 ایئر پہ پہنچتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں تو یہ سگریٹ بھی پی رہا تھا، حقہ بھی پی۔ ہم ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، اور فیملی میں ہی 2-3 لوگ جو وقت سے پہلے 30-40 ایئرس پہ کینسر سے دنیا سے فلائی کر گئے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آس پاس دیکھیں، میری اپنی فیملی میں 1-2 اسموکر کے ساتھ اس طرح کا مس ہیپ ہوا ہے، اب پوری فیملی اس سے اچھا خاصا مطلب امپیکٹ لیتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ جب تک اس، جیسے آپ نے کنویں کا بات، دنیا میں سیفٹی ہے آپ کے اپنے گھر میں، سیفٹی ہے فٹ پاتھ پہ، سڑک کے سینٹر میں کھڑے ہو کے دعائیں کرنے سے باقی لوگ ٹریفک مجھے بچائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ احتیاط کا تو ہمیں بھی بولا گیا ہے نا، احتیاط ہی لازم ہے۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ عام بندہ جو ہے وہ کس طرح سے پتہ کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسے ایشوز ہو رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو 6 مہینے بعد، سال بعد وہ کرائے تو وہ تھوڑا سا وارنڈ رہے اس کو؟ ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے جن چیزوں کا ہم نام لے رہے ہیں، ان کو حقہ، سگریٹ، پان، سپاری، شادیوں پہ فری کے پان بانٹنا۔ بابا کو اچھی سی چیز بانٹو، ان کو ہر ایک کو اچھے سے پیکٹ دے دو، اجوا کے، فگس کے دے دو، ہنی کا پیکٹ دے دو۔ ہم وہ مروجہ طریقہ کار میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جیسے شادیوں پہ اندھا دھند نمائش ہے۔ جتنا ہم کم کریں گے، رول ماڈل بنے ہیں نا لوگوں میں، آپ نے پروو کیا ہے نا، تو چیزیں یہ پاسبل ہیں ساری کی ساری۔ تو ہم نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے نمبر 1۔ اور اس سے بھی زیادہ فضا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن۔ 4 سمٹم اگر کسی کو آئیں، منہ میں زخم بنا ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اسپائسی چیز وہاں پہ لگ رہی ہے، کھانے پینے میں دشواری شروع ہو گئی ہے کہ اب روٹی نہیں نگلی جاتی، بڑی گولی یا کیپسول بھی پھنس رہا ہے، اس کو فوراً چیک کرانا چاہیے۔
منہ میں کوئی السر بنا ہوا ہے یا چھوٹی سی ابھار بنا ہوا ہے یا گردن میں گلٹی بنی ہے ایک سائڈ پہ، وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے چند ہفتوں سے، تو پلیز فوراً اس کو چیک کروائیں۔ اور زبان کے چھالے، اگر جیسے زبان کٹ جائے، زبان چھالے باکسز بن جاتے ہیں نا، کچھ لوگ چھالیاں وغیرہ جو پان وغیرہ جی کھاتے ہیں، ایگزیکٹلی، آپ ٹیسٹ برڈ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ سمپل چھوٹے چھوٹے السر بننا جو 2 سے 3 دن میں ودن 1 ویک ٹھیک ہو جائے، ان کی امپورٹنس نہیں۔ اوکے، اس کو ایفتھس السر بھی کہتے ہیں، سمپل السر بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم تھوڑے سے ان ایزی ہو کے کھاتے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور فون پہ ہوتا ہے، تو ہماری زبان ہمارے سے کٹ جاتی ہے تھوڑا سا، تو ایک نارمل ہے۔ کچھ لوگ برکسزم کرتے ہیں، دانت پیستے ہیں، خراٹے لیتے ہیں۔ یہ دانت پیسنا، خراٹے لینا، یہ شو یہ کرتا ہے کہ بندہ بہت انجوائے نہیں کر رہا۔ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف ہز انسٹنکٹس، ہز ہر انسٹنکٹس۔ ہر بندے کا ٹیسٹ، فلیور، انجوائمنٹس، ہابیز علیحدہ ہے۔ ہم نے فیملی میں ہر کسی کو اس کے مطابق سپیس دینی ہے۔ وہ جیسے ہیپی ہے، ود ان نارمل لمٹس، ود ان ریلیجیس لمٹس، فل سپیس دیں سو دیٹ ہی کین گرو، ہی کین ایکسپریس ہم سیلف۔ ایسے کرنے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر ہم ریلیکس نہیں ہوں گے تو سٹریس لیول بڑھے گا، اسٹیرائڈ بڑھے گا، اسٹیرائڈ لیول بڑھے گا تو کینسر کا امکانات بڑھ جائیں گے، السر کا چانس بڑھ جائے گا، ڈائبٹیز کا چانس بڑھ جائے گا۔ اس لیے لائف کو پراپر سلیپ ہونا، پراپر سمائل ہونا۔ اب سمائل کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی سن رہے ہیں، آپ میڈیٹیشن پہ بھی جا رہے ہیں، آپ کی سلیپ بھی A1 ہے، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی ایکسرسائز پراپر نہیں ہے، ڈائٹ سمپل نہیں ہے، کسی نے بہت ارلی کھانا بند نہیں کیا 7-8 بجے کے تک اور اچھا سا کھانا کھا کے فوراً سو گئے ہیں، تو اب آپ کی ساری پاور ہی ڈاؤن ہل ہو جائے گی۔ انسانی سٹیمنا، ہر چیز کافی ویک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، لاسٹ سوال ہے میرا یہ کہ ویپنگ جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے؟ ایوری بڈی از ٹیکنگ موسٹلی ویپنگ، لڑکیوں کے بھی ہاتھ میں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور ایک چیز نہیں ہے، ایسی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ پہلے وہ سمپل سموکنگ، پیسو سموکنگ، شیشہ، اب کچھ اور چیزیں۔ ان سبھی چیزوں میں ٹاکسک چیزیں ہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایک ماڈل کو دیکھتے ہیں، خوبصورت سی لڑکی آتی ہے، وہ اسمائل کرتی ہے اور یہ تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری اسمائل اسی غلط سے آئٹم میں چھپی ہوئی ہے۔ تو پلیز اس کو اوائڈ کریں۔ انہوں نے تو ملین لیے ہوئے ہیں اور آپ کی جان پہ بن جائے گی کسی دن۔ لسن ٹو یور پیرنٹس۔ آپ کا سب سے سنسیئر دنیا میں اللہ رسول کے بعد آپ کے پیرنٹس ہیں۔ بے شک، جو اپنے پیرنٹس کی سنے گا، جو بچہ شام کو رات کو اپنی ماما کو حق کر کے سوئے گا، پاؤں کو دبا کے سوئے گا، وہ دنیا میں براک حسین اوباما بنے گا۔ واو، واٹ اے پازیٹیو میسج۔ وہ دنیا میں آرمی چیف بھی بنے گا۔ جو ماں کی نہیں سنے گا اس کی ترقی پلس مائنس ہے۔ ویری نائس، بالکل صحیح جواب دیا آپ کو۔ دیکھیں انہوں نے اویئر بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو میسج بھی دیا۔ اور ڈاکٹر تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو۔